یقیناً توپ ہے آپ کے پاس، فوج ہے آپ کے پاس، لشکر ہے آپ کے پاس، بہت کچھ آپ کرنے جائیں گے۔ ہم اپنے وطن پہ رہ رہے، اپنے وطن کے ہم آبا و اجداد سے مالک ہیں، تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن یہ طویل رات جو ہم پہ گزر رہی ہے اس کا سورج ضرور طلوع ہوگا۔ دہشت گردی کے نام پہ آپ بلوچ پشتون عوام کو ختم کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہو۔ آپ کو اس دھرتی پہ رہنے والے پشتون بلوچ سے کوئی سروکار نہیں، آپ کو ان کے خطے سے سروکار ہے، آپ کو ان کے وسائل سے سروکار ہے۔ آپ کی خواہش اور کوشش یہ ہے کہ گوادر کو قبضہ کیا جائے، آپ کی خواہش اور کوشش یہ ہے کہ ریکارڈک اور سینڈک یا پھر پشتونخوا وطن کے جنگلات، پانی سمیت جتنے بھی ذخائر اللہ نے اس دھرتی کو دیے ہوئے آپ اس پر اپنا قبضہ جمائیں۔ کیا اس میں دنیا جہاں کی قوتوں کو انوالو نہیں کیا گیا؟ یہودی اسرائیل بھی اس میں انوالو تھا، امریکن عیسائی بھی اس میں انوالو تھا، عرب بھی اس میں انوالو تھے۔ کیا ازبک، چیچن، مراکش، دنیا جہاں کے انتہا پسند اور دہشت گردوں کو پشتونخوا وطن کے مہمان نہیں بنایا گیا؟ یہ کیا ریاست سے ڈکی چھپی بات ہے؟ کیا اسامہ بن لادن ایبٹ آباد سے اٹھایا نہیں کیا گیا؟ کیا دوسرے انتہا پسند دہشت گردوں کے ساتھ واقعات پاکستان میں نہیں ہوئے؟ تو یہ کس کے ہاں رہ رہے تھے؟ آج آپ کے پاس ایک ہتھیار رہ گیا ہے 3 MPO۔ ہر شخص کو 3 MPO کے تحت آپ گرفتار کرنے جا رہے۔ 3 MPO ہے کون سا قانون؟ یہ کس جرم کے ارتکاب میں آپ کسی کو گرفتار کرتے ہو؟ یہ تو کوئی جرم ہی نہیں ہے۔ مطلب صرف آپ کو اسٹیٹ کو حق کی آواز سننا پسند نہیں ہے، اسٹیٹ حق کو سن نہیں سکتا ہے، سچائی کو دیکھ نہیں سکتا ہے۔ جہاں سے کوئی سچائی کی آواز اٹھتی ہے، حق کی آواز اٹھتی ہے، تو 3 MPO آپ نے ایک قانون بنایا ہوا ہے، پھر اس کے تحت گرفتار کرو یا پولیس کے ذریعے سے کسی پہ حملہ اور ہو کہ ہم دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ دہشت گردی کی بنیاد تو آپ نے رکھی ہے۔ اس صوبے میں، اس ملک میں، اس خطے میں جس بھی دہشت گردی کے، جہاں سے بھی دہشت گردی کے لنکس ہے وہ GHQ کو جا پہنچتے، ان سب کے قدم پیش ہے۔ ان سب پر ہم انشاءاللہ ایک بھرپور وسیع سیاسی احتجاج کی کال صوبے کی سطح پر انشاءاللہ دیں گے۔ تو 11 تاریخ سے پہلے ہم رابطہ کرتے ہیں جتنے بھی یہاں پہ حقیقی سیاسی، جمہوری، مذہبی قوتیں ہیں، انجمن کے ہمارے ساتھی ہے جو جینون انجمن ہے، ان سے انشاءاللہ ہم رابطہ کریں گے اور اس سلسلے میں ان سے حال احوال کر کے جو 11 تاریخ کو لائے عمل طے کی جائے گی اس میں اس کا پھر اعلان کرتے ہیں۔ ایک اور بات میں آپ کے نوٹس میں لاؤں، آج یوب میں عوامی نیشنل پارٹی کے زیر اہتمام انہی مسائل پہ، خصوصاً ہمارے جو افغان کڈوال بھائی ہے اس پر احتجاج ہونے جا رہا تھا، تو پولیس نے اس پہ تشدد کیا ہے۔ کوئی لگ بھگ 15 سے 20 ہمارے ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جس میں ہمارے پارٹی کے مرکزی جوائنٹ سیکرٹری انور خان مندوخیل، وہاں پہ ڈسٹرکٹ کا مقام پریزیڈنٹ ہے شربت تقیوال، جنرل سیکرٹری نذیر افغان، صوبائی ڈپٹی جنرل سیکرٹری نقیب افغان سمیت تقریباً 15-18 کے لگ بھگ ہمارے سینئر ذمہ دار ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ہم ان کی شدید اور سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور بالکل ریاست پہ جتنے بھی اس کے ماتحت اس وقت وہ تمام ادارے مفلوج ہے اور ایک ہی اسٹیٹ کی جو پالیسی ہے وہ سب پہ حاوی ہے، ان سب پہ واضح کرتے ہیں کہ یقیناً آپ ہمیں گرفتار کر سکتے ہیں، آپ ہمارے اوپر بہت کچھ مظالم کر سکتے ہو، ہمیں مسنگ کر کے ہماری لاشیں آپ نے پھینکی ہے، ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا ہے۔ لیکن ایک بات آپ کو ذہن نشین ہونا چاہیے کہ آپ کی جبر، ظلم، استبداد یہ جتنا بھی بڑھتا جائے گا اتنے ہی ہمیں یہ قوت بخشے گا۔ آج دنیا کو پتہ ہے جن جن گھروں میں آپ نے لاشیں پھینکے ہیں آج وہاں سے تحریکیں پھوٹ رہی ہے۔ آپ اس صوبے کی سیاست پہ نظر دورائے، جس جس گھر پہ انہوں نے لاش بھیجا ہے آج اس گھر کے خواتین سے آپ لوگ تنگ ہیں۔ آج ریاست کے نام پہ آپ مارنگ اور سمیع کا جواب نہیں کر سکتے ہو ایک جمہوری جدوجہد کے ذریعے سے۔ اگر خدا نخواستہ یہ لوگ قانون ہاتھ میں لیتے ہوئے، قانون سے انکار کرتے ہوئے، تو آپ اس پر کسی اور مقدمے درج کرتے، کسی اور نام سے مقدمات درج کرتے۔
آج آپ کے پاس ایک ہتھیار رہ گیا ہے 3 MPO. ہر شخص کو 3 MPO کے تحت آپ گرفتار کرنے جائیں. 3 MPO ہے کون سا قانون؟ یہ کس جرم کے ارتکاب میں آپ کسی کو گرفتار کرتے ہو؟ یہ تو کوئی جرم ہی نہیں ہے. مطلب صرف آپ کو اسٹیٹ کو حق کی آواز سننا پسند نہیں ہے. اسٹیٹ حق کو سن نہیں سکتا ہے، سچائی کو دیکھ نہیں سکتا ہے. جہاں سے کوئی سچائی کی آواز اٹھتی ہے، حق کی آواز اٹھتی ہے، تو 3 MPO آپ نے ایک قانون بنایا ہوا ہے، پھر اس کے تحت گرفتار کرو یا پولیس کے ذریعے سے کسی پہ حملہ آور ہو. تو ہم ان کی شدید الفاظ میں، سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اور انشاءاللہ ہمیں پتہ ہے، ہمیں اندازہ ہے، آج پاکستان کے نام پہ ریاست پنجاب سندھیوں پہ، پشتونوں پہ، بلوچوں پہ حملہ آور ہے. آج ایگریکلچر فارمنگ کے نام پہ سندھ اور پختونخوا وطن کی پانی کو باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت قبضہ کیا جا رہا ہے. ان کی زمینوں کو خشکی سے بالکل بنجر کرنے سے، تباہ و برباد کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے جس طرح SIFC پہ بات ہوئی، ایک غیر قانونی ادارے کے ذریعے سے آپ کے وطن کے وسائل کو لوٹنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے. لاکھوں کی تعداد میں بلوچ پشتون وطن کے اراضی کو الاٹ کیا گیا. کس کو الاٹ کیا گیا؟ کس قانون کے تحت الاٹ کیا گیا ہے؟ کوئی قانون نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں، کسی کو اعتماد میں لیے بغیر. ایون کہ حکومتیں بھی ان سے ناخبر ہیں، بے خبر ہے. اس کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کس قانون کے تحت آپ کے پشتونخوا وطن اور بلوچ وطن کو الاٹ کیا جا رہا ہے. جب کوئی احتجاج کرتا ہے تو آپ اس پہ حملہ آور ہوتے ہو. تو یقیناً ہماری خواہش ہے، ہماری کوشش ہے کہ ہم اس وقت جو پشتون وطن کو بالخصوص درپیش مسائل ہے، دہشت گردی کی بھی نصر اللہ خان زیری نے بات کی. کون سی دہشت گردی؟ ہم کیسے ریاست کی اس بات پہ اعتماد کریں کہ ہم دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے؟ دہشت گردی کی بنیاد تو آپ نے رکھی ہے. اس صوبے میں، اس ملک میں، اس خطے میں جس بھی دہشت گردی کے، جہاں سے بھی دہشت گردی کے لنکس ہے، وہ GHQ کو جا پہنچتے. ان سب کے قدم کیا 79 کے افغان ریولوشن کے بعد یہاں پہ باقاعدہ منصوبہ بندی نہیں کی گئی؟ کم سے کم 40 سال خون کے اس سلسلے کو کیا آگے نہیں بڑھایا گیا؟ کیا اس میں دنیا جہاں کی قوتوں کو انوالو نہیں کیا گیا؟ یہودی اسرائیل بھی اس میں انوالو تھا، امریکن عیسائی بھی اس میں انوالو تھا، عرب بھی اس میں انوالو تھے. کیا ازبک، چیچن، مراکش، دنیا جہاں کے انتہا پسند اور دہشت گردوں کو پشتونخوا وطن کے مہمان نہیں بنایا گیا؟ یہ کیا ریاست سے ڈکی چھپی بات ہے؟ کیا اسامہ بن لادن ایبٹ آباد سے اٹھایا نہیں کیا گیا؟ کیا دوسرے انتہا پسند دہشت گردوں کے ساتھ واقعات پاکستان میں نہیں ہوئے؟ تو یہ کس کے ہاں رہ رہے تھے؟ پھر جب آپ نے فیصلہ کیا، کیا پھر 2021 میں فیض اور باجوہ نے اس وقت کے حکومت کے ساتھ مل کر برملا نہیں کہا کہ ہم اس کو ری سیٹل کریں گے؟ کیا نامور انتہا پسند دہشت گردوں کو جیل سے نہیں بھگایا گیا؟ کیسے اس ریاست کی بات پہ کوئی اعتماد کرے کہ آپ دہشت گردی کو ختم کریں؟ ہاں، دہشت گردی کے نام پہ آپ بلوچ پشتون عوام کو ختم کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہو. آپ کو اس دھرتی پہ رہنے والے پشتون بلوچ سے کوئی سروکار نہیں. آپ کو ان کے خطے سے سروکار ہے، آپ کو ان کے وسائل سے سروکار ہے. آپ کی خواہش اور کوشش یہ ہے کہ گوادر کو قبضہ کیا جائے. آپ کی خواہش اور کوشش یہ ہے کہ ریکارڈک اور سندک یا پھر پشتونخوا وطن کے جنگلات، پانی سمیت جتنے بھی ذخائر اللہ نے اس دھرتی کو دیے ہوئے، آپ اس پر اپنا قبضہ جمائیں. آپ اتنی آسانی سے اپنا یہ قبضہ جما نہیں سکیں گے. یقیناً توپ ہے آپ کے پاس، فوج ہے آپ کے پاس، لشکر ہے آپ کے پاس، بہت کچھ آپ کرنے جائیں گے، جا رہے ہو. لیکن یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا یقین ہے، یہ ہمارا اللہ پہ بھروسہ ہے کہ تم ناحق پر ہو، تم ظلم کے راستے پہ ہو، تم قبضہ گیری کے راستے پہ ہو، شکست تمہارا مقدر بنے گی. ہم اپنے وطن پہ رہ رہے، اپنے وطن کے ہم آبا و اجداد سے مالک ہیں. تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن یہ طویل رات جو ہم پہ گزر رہی ہے، اس کا سورج ضرور طلوع ہوگا، ہر صورت میں ہوگا. کیونکہ اس دھرتی پہ رہنے والے بلوچ پشتون اقوام اس دھرتی کے مالک ہیں. افغانوں کے نام پہ آپ نے افغان کو گالی سمجھا ہوا ہے. لفظ افغان آپ کے لیے گالی بنا ہوا ہے. اس افغان کی
ان احسانات کو آج آپ بھول چکے ہو، جس کے خون کے بہتے بل بوتے آپ نے ایٹم بم بنایا، جس کے خون بہتے بل بوتے آپ نے لاکھوں کی تعداد میں فوج بنائی، جس کے خون کے بہتے بل بوتے آپ نے دنیا جہاں کے وسائل ہڑپ کیے، آج آپ اس کو گالی سمجھ کے بگا رہے ہو۔ بیٹی جیل میں، والد پتہ نہیں کہاں پہ، بھائی کہاں پہ، اس کے دکانوں کی آپ لوٹ مار کریں اور آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ پشتون خاموشی سے بیٹھ جائیں گے۔ یقیناً ہم کمزور ہے، ہم تقسیم ہے، لیکن ہم ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ اس کا جواب ہم آپ کو دیں گے وقت آنے پر۔ یہ جواب آپ کو ضرور ملے گا۔ ہم آج بھی کہتے ہیں، ہم نے بارہا کہا ہے، ہماری تاریخ فتوحات سے بری ہے، ہمارے نام و نشان سے دنیا باخبر ہے۔ تمہاری نہ تاریخ ہے، تمہاری نہ کوئی نام و نشان ہے، اگر وہ ہے بھی تو انتہائی بدترین نام و نشان اور تاریخ ہے۔ ہم اپنی تاریخ سے بھی واقف ہے اور تمہاری تاریخ سے بھی واقف ہے۔ تو خدا را اس اسٹیٹ کو کل کوئی بھی نقصان پہنچتا ہے، جس طرح 70 کی دہائی میں بنگال کی جدائی کے تم ذمہ دار تھے، کل اس ملک کے ساتھ جو بھی کلواڑ ہوتا ہے تو ریاست پاکستان کے نام پہ ریاست پنجاب اس کا ذمہ دار ہے۔ آج سندھ بھی رو رہا ہے، آج بلوچ بھی رو رہا ہے، آج پشتون بھی رو رہا ہے۔ دو ڈویژن کے گجرانوالا اور لاہور کے لوگ خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور پاکستان کے نام پہ سب کچھ لوٹ رہے ہیں۔ گرین ٹرین تمہارے ہاں، ایکسپریس وے تمہارے ہاں، موٹر وے تمہارے ہاں، انڈسٹریز تمہارے ہاں، روزگار تمہارے ہاں۔ گوادر کے نام پہ اسکالرشپ چائنا کے لیے بھی تمہارے بچوں کے لیے، گوادر میں ریکارڈک میں روزگار تمہارے لیے۔ ہمارے بچے یا تمہارے چوکیداری کرتے رہیں گے اور یا تمہارے دو ٹکڑوں پہ پلتے رہیں گے۔ یہ کوئی انصاف نہیں، انصاف کے تقاضے نہیں۔ جس آئین کا تم ذکر کرتے ہو، ہم اسی آئین کے تحت اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہیں، اپنے وطن میں امن کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اسی آئین کے تحت۔ یہ کوئی طریقہ نہیں 3 صوبے کوئی پیاسے مروانے کی کوشش، کسی کو پیاسے مروانے کی کوشش کرے، کسی کو دہشت گردی کے نام پہ مار رہے ہو، کسی کو آزادی کے نام پہ مار رہے ہو، جبکہ خوشحالیاں، آسودگی سب کچھ تمہارے دامن میں۔ یہ انصاف کے یہ تقاضے کبھی بھی اقوام کو ایک ساتھ چلا نہیں سکتے۔